نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ درس نظامی جو ہے اس کے علم کے اندر ایک کتاب ہے علم النحو۔ علم صرف اور علم النحو دونوں علوم بہت اعلیٰ ہیں، یعنی عربی قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے یہ بہت اعلیٰ ہیں اور یہ ضروری ہیں علوم کو سیکھنا۔ اب قرآن اور حدیث کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو علم صرف اور علم نحو کو سمجھنا چاہیے۔ علم نحو کے اندر آپ کو تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے انشاءاللہ اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں آخری جو حرف ہوتا ہے اسم کا یا فعل کا، اس کے حرکت زبر زیر پیش کی اوپر ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو علم نحو اور علم صرف ہم دونوں کو ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ شروع جو سال ہوتا ہے ابتدائی سال اولا بھی کہا جاتا ہے، اور کورسز کا پہلا سال، پہلا سٹیپ جو ہے، یا ابتدائی کتابوں کے اندر یہ بہت اعلیٰ کتابیں ہیں اور آسان ترین اردو سمجھنے والوں کے لیے خصوصاً یہ رسالے علم الصرف اور علم النحو یہ کارآمد ہیں، بہت ان کو کام آنے والے ہیں۔ تو مختصر سی ہم ویڈیو اس میں ہم علم نحو کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو علم نحو کی تعریف عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، یعنی معلوم ہوتی ہے۔ علم نحو کیا ہے جی؟ اس کی تعریف کیا ہے آسان؟ عربی زبان میں، کیونکہ باقی زبانیں بھی ہیں ان کے اندر بھی علوم ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں علم نحو کا علم وہ ہے کہ جس میں اسم، فعل اور حرف، یعنی اسم نام آگے بتائیں گے، اسم نام کسی بھی چیز کا علم یا نام، نیم کو کہا جاتا ہے۔ فعل کام کرنا، کوئی بھی جو کام آدمی کرتا ہے، اور حرف جیسے ہوتے ہیں یہ آگے سارا بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسم، فعل، حرف، یعنی کوئی بھی انگلش زبان ہو، اردو ہو، فارسی، عربی ہو، یعنی اس میں اسم ہوگا، فعل ہوگا، حرف ہوگا، یا تو جو آدمی زبان سے نکالتا ہے بات وہ کسی کا نام لیتا ہے، یا کوئی کام کے بارے میں بات کرتا ہے بندہ، یا حرف بیان کرتا ہے، جیسے میں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے جی، یا کھانے کو میں نے رکھا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اس کے اندر میں ایک استعمال ہو رہا ہے نام کے طور پہ، اس میں کھانا ایک چیز ہے، رکھا اب یہ ہے رکھنا، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ رکھا، کھانا ہے، یہ چیز کا نام ہے، اب اسم ہے۔ اور میں نے میز میں کھانا رکھا، اب میں جو ہے آ رہا ہے، یا میں نے اس کو مارا، کو جو آ رہا ہے یہ حرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے جو آ رہا ہے یہ اسم بھی ہے، لیکن اس کے اندر اسم کے اندر ضمیر ہے، پھر آگے آپ کو بات، اسم کی جگہ پہ جو ایک اور حرف لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ان کو وہ کہتے ہیں ضمیر وغیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اکثر جو ناموں کی جگہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال آپ اسم، فعل، حرف کو اچھی طرح سمجھیں۔ اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر، یعنی الگ الگ لکھے ہوئے ہیں اسم، فعل، حرف، تو ان کو جوڑ کر ایک ترتیب سے قاعدے کے تحت جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب، ٹھیک ہے، ترکیب بنائی جاتی ہے، فارمولے لگائے جاتے ہیں، اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے، یعنی آخری جو حرف ہوگا، کوئی بھی اسم ہوگا، فعل ہوگا، اس کے آخر میں ہم نے زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے، پیش لگانی، ضمہ، فتحہ، کسرہ، تو وہ پتہ چلے گی، اور وہ علم نحو کے ذریعے پتہ چلے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس علم نحو کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے، تکلم میں یعنی، اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے جی۔ آدمی ایسی الٹی سیدھا تو نہیں بول سکتا نا، الٹی سیدھی عربی جیسے آج کل مذاق بنائی ہوتی لوگوں نے، اس طرح نہیں۔ قرآن بہت اعلیٰ زبان ہے اور اونچی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو عربی میں ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہم نے لکھنے میں اور بولنے میں ذرا سے بھی زبر زیر کی غلطی ہو جائے تو بہت بڑا معنی میں فرق آ جاتا ہے، تو ہم نے بولنے میں اور لکھنے میں غلطی سے حفاظت اگر کرنی ہے تو اس کے لیے علم نحو کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مثال دے رہے، مثلاً زید دار دخلا، یہ 3 فی، یہ 4 کلمے ہیں، 4 کلمے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ اب ان چاروں کو ملا کر ایک فارمولے کے تحت، ترتیب کے تحت، قاعدے کے تحت ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں،
ٹھیک ہے جی، علم نحو ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اب ان کو ترتیب سے بول سکیں گے، لکھ سکیں گے اور ادائیگی کر سکیں گے۔ زیدن کو ہم نے زیدن پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے۔ دارن کو ہم نے دارن پڑھنا ہے، دارن پڑھنا ہے، دارا پڑھنا ہے، داری پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ دخلہ پڑھنا ہے، داخلی پڑھنا ہے، دخلہ پڑھنا ہے، یعنی داخلی پڑھنا ہے۔ زبر زیر پیش کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فی کو ہم نے فی پڑھنا ہے، فی پڑھنا ہے، فی پڑھنا ہے۔ یہ چاروں یہ مثال لکھی، اس طرح کے ہزاروں کلمے آدمی ایک قاعدہ سیکھ لے گا، اچھی طرح علم نحو کو سیکھ لے گا تو انشاءاللہ ہر جگہ وہ زبان سے بھی اچھی خوش بیانی کرے گا، اچھی طرح بیان کرے گا، تکلم کرے گا، بولے گا اور لکھے گا بھی صحیح انشاءاللہ۔ جب پیپر دے گا یا جی کہیں پہ لکھنے کو کہا جائے گا تو اس کو وہ بہت اچھی طرح وہ زبر زیر کی غلطی نہیں کرے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی موضوع لہو اس علم کا کلمہ اور کلام ہے، یعنی ہم آگے کلمہ اور کلام کو بیان کریں گے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو یعنی اس کا مقصد کیا ہے، علم نحو کا ٹاپک کیا ہے، ہم نے کیوں سیکھنا ہے اور کس پر بیس کرنی ہے ہم نے، وہ کلمہ ہوگا اور کلام ہوگا۔ زیادہ تر ہم نے کلمہ کے اوپر یعنی کلمہ لفظ کو، اور کلام آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تصویر میں بھی انشاءاللہ، اس کو ہم دوسرے سبق میں بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کو نیو اسٹوڈنٹ ہیں جو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، جو بات علم نحو کی مختصر سے یہ بیان کی گئی ہے، آڈیو کی صورت میں بھی ملے گی آپ کو، ویڈیو کی صورت میں بھی، اور اللہ رب العزت کی جو ہے توفیق سے ہم نے پڑھانا ہے، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے اولین مقصد ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ تھوڑا ساتھ ساتھ دوسرے بھی اسباق ہیں مسائل کے چھوٹے موٹے، انشاءاللہ وہ بھی شروع کریں گے۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور بار بار سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ پھر باقی دوسری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے حاضر ہوا جائے گا آپ کے ساتھ۔ امید ہے کہ اس کے اندر کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔